السلام علیکم، جانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ طیب بلوچ بھی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اب تک کی کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں جس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو آج سپریم کورٹ میں نور مقدم قتل کیس کے جو مرکزی مجرم ہیں زاہر جعفر ذاکر، ان کی سزائے موت کے خلاف اپیل کے اوپر آج بہت طویل سماعت ہوئی۔ 11:30 بجے سے لے کر تقریباً 4 بجے تک اس پروسیڈنگ یہ چلی، اور اس پروسیڈنگ کے دوران جسٹس ہاشم کاکر صاحب کے ہلکے پھلکے انداز میں کچھ آبزرویشنز جو ہمیشہ وہ کیس پروسیڈنگ کے دوران دیتے رہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جیسے ایک مقام پہ انہوں نے یہ کہا جناب کہ خواجہ حارث صاحب آپ نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ ایک آبزرویشن جسٹس ہاشم کاکر صاحب نے یہ بھی دی کہ جو ویلاگز کیے جاتے ہیں اس میں تبصرے کچھ اور ہوتے ہیں، جو خبریں میڈیا میں چھپتی ہیں یا چلتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو کافی انٹرسٹنگ آبزرویشنز اور پھر آرگیومنٹس کیا تھے خواجہ حارث کے اس کیس کی سماعت کے دوران، اس پر بات کریں گے۔ دوسرا موضوع ہمارا مارنگ بلوچ کا کیس آج ڈیلیسٹ ہوا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ سپریم کورٹ ہے یا مارنگ بلوچ کے وکیل ہیں، اس پر بات کریں گے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کیسز جس کے حوالے سے پی ٹی آئی نے عید سے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ کیسز فکس ہو جائیں گے آفٹر عید، اور ہمیں چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے۔ اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے، وہ کیس کیوں سماعت کے لیے فکس نہیں ہو سکے، تو ان موضوعات پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو طیب بلوچ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے کیس سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو عمران خان کے کیسز، سلمان اکرم راجہ صاحب نے میڈیا ٹاک کی تھی کہ جی ہماری یحییٰ فریدی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ یحییٰ صاحب نے کہا جی کہ عید کے بعد ہمارے کیسز فکس ہو جائیں گے، تو کیس کیوں نہیں فکس ہوئے جی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی عدالتوں میں کم اور میڈیا پہ زیادہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ بقر عید کے بعد جو ہے وہ ہمارے کیسز لگ جائیں گے، لیکن اس میں ریزن چیزیں اب یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کی آپ کے سامنے سٹیٹمنٹس بھی آئی، پریس ریلیز بھی آئی، چیزیں بھی تھیں، اور پھر فکسیشن اور جو کیس مینجمنٹ ہے باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ نے اس کا ایک میکانزم اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ اب اس پہ صاف ظاہر ہے کہ میکانزم سے، قواعد سے سپریم کورٹ ہٹ کے تو کیس نہیں لگائے گی نا، تو اس وجہ سے اب انہوں نے جو درخواستیں دائر کی ہیں تو وہ ٹائم دیکھا جاتا ہے اور وہ چیزیں ہیں، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو والا ایک پرنسپل آیا تھا کہ آپ جس کی 2019 کی یا 2018 کی، 17 کی، 16 کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں یا 22 کی ہیں وہ سنی جائیں گی، یا 2025-26 والی سنی جائیں گی نا، تو صاف ظاہر ہے کہ جو پہلے درخواستیں دائر ہوئی ہیں وہی سنی جائیں گی۔ تو اس وجہ سے وہ جو سپریم کورٹ کی فکسیشن کی پالیسی ہے اس کی وجہ سے آج جو ہے وہ نہیں لگ پا رہی۔ دوسرا، سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ جو سٹیٹمنٹ تھا یہ تو ہمیں ایک طرفہ سٹیٹمنٹ نظر آیا نا، کیا واقعی چیف جسٹس نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی تھی؟ اس پہ بھی کوشچن ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے رہنما یا پی ٹی آئی کے وکیل جب ہائی اتھارٹیز سے یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے یا ججز صاحبان سے میٹنگ یا ملاقاتیں یا کر کے یا رجسٹرار آفس سے ملاقات کر کے آتے تھے تو وہ یہ سٹیٹمنٹ اپنی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے تھے، بعد میں پتہ چلتا تھا کہ ایسا اس ملاقات میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں یہاں پہ میڈیا میں انہوں نے بیان کی اور اس پہ پھر بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ بات چیف جسٹس کے سامنے تھی ہی نہیں، اور نہ ہی چیف جسٹس نے ان کو کوئی ایسی بات کہی تھی۔ تو یہ میڈیا پلے تو کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اب اس میں دو چیزیں ہیں، یا ایک تو وہ فکسیشن والی ہے، ہر چیز رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت چلے گی، دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی بات ہی نہ ہوئی ہو، لیکن سلمان اکرم راجہ پہ چونکہ دباؤ ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، اور اس کو انہوں نے کہیں نہ کہیں آگے بھی جواب دینی ہوتی ہے، پھر ان کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس بھی ہے، اور ود ان پی ٹی آئی بھی جو ہے بہت زیادہ چیزیں چلتی ہیں، اور خود بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں کہ میں نے اپنی پوری پارٹی وکیلوں کے حوالے کر دی ہے، اور یہ وکیل میرے کیسز ہی فکس نہیں کرا سکتے، مجھے ریلیف ہی نہیں دلا سکتے، تو ان ساری چیزوں کو زائل کرنے کے لیے بھی انہوں نے ہو سکتا ہے یہ بیانیہ بنایا ہوا۔ اب اس کی میں آپ کو مثال بھی دیتا ہوں، یہ تو چلو سپریم کورٹ کا معاملہ ہے نا،
آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جب انہوں نے درخواست دائر کی تھی اس ٹائم ہی انہوں نے جو ہے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا تھا کہ اس کو فوری لگایا جائے. مجھے سلمان صفدر کی آج بھی وہ بات میرے سامنے آتی ہے, اور خود علیمہ خانم یہ کہہ رہی تھی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو ہی یہ کیس سماعت کے لیے لگا, سزا کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے, وہ تو سزا اڑ جائے گی, ٹھیک ہے, اور اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں. اب جب آپ کے سامنے ہے کہ وہ اچھا وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز جو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کی گائیڈ لائنز ہیں کہ جیل پٹیشنیں کب اور کیسے لگنی ہیں, ان کو بالائے طاق رکھ کے علیمہ خانم نے پرسنل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے میٹنگ ملاقات کی تھی, اس کے بعد جا کے کیس فکس ہوا. اب جب کیس فکس ہو گیا ہے تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار مہلت دے رہی ہے کہ اب آپ کو آخری مہلت دے رہے ہیں, اب آپ آئیں آرگیو کریں. یہ آرگیو ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جی التوا پہ التوا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ان کا عدلیہ کے اندر یہ بیہیویئر ہوتا ہے, یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, لیکن میڈیا کے اوپر یہ کچھ اور بیانیہ بناتے ہیں. تو مجھے یہ جو بقر عید کے بعد کیسز لگنے تھے یا عید الاضحیٰ کے بعد, وہ بھی آپ کے سامنے سچویشن ہے, وہ بھی شاید کچھ ایسا ہی ہے. اب سننے میں یہی آیا ہے کہ جو ان کی جو کنٹمپٹ کی درخواست ہے اس کا نمبر جو ہے وہ 60 ہے اور ابھی اس کی باری نہیں آئی. اسی طریقے سے مہرنگ بلوچ کا کیس تھا, تو اس حوالے سے بھی معلوم یہ ہوا ہے کہ جو جبران ناصر ہیں ان کی طرف سے ایڈجرمنٹ کی درخواست تھی, یعنی مہرنگ کے اپنے وکیل جی, تو اس کی بنیاد کے اوپر جو کیس ہے وہ ڈی لسٹ ہوا ہے اور کیس جو ہے وہ آج اس کی پروسیڈنگ نہیں ہو سکی. اچھا, نور مقدم قتل کیس میں اگر طیب میں تفصیل سے ہم اپنے ناظرین کو اگر بتائیں تو یہ ریویو میں خواجہ حارث صاحب نے آج اس کیس کو جب آرگیو کیا تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بات بتائی جناب کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ہمارا کلائنٹ تھا وہ اصل میں جو ہے وہ اس وقت موقع کے اوپر موجود نہیں تھے, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے جی کہ یہ مرڈر جو ہے وہ میرے کلائنٹ نے یعنی ظاہر جعفر ذاکر نے نہیں کیا. انہوں نے پلی لی بیسیکلی میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر کہ میرے کلائنٹ ظاہر جعفر ذاکر جب یہ وقوع ہوا اس وقت ان ساؤنڈ تھے یا ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے, ذہنی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی. مختلف اخباری خبروں کا حوالہ جو ٹرائل کے دوران جو ان کا بیہیویئر رہا تو اس کو انہوں نے بیان کیا. تو جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب نے اس کے اوپر یہ آبزرویشن دی, انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ اخباری خبریں پڑھنے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے. تو اس پہ پھر جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب نے یہ کہا جی کہ دیکھیں یہ جو آپ خبروں کے حوالے دے رہے ہیں تو ہم تو نہ سوشل میڈیا کے انفلوئنس میں آ کے فیصلے دیتے ہیں نہ میڈیا کے انفلوئنس میں آ کے فیصلے دیتے ہیں, ہم تو جو طریقہ کار ہے قانون ہے اس کے مطابق کیس کو پروسیڈ کرتے ہیں. اور ساتھ جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب نے یہ بات بھی واضح کی کہ ویلاگز پہ تبصرے طرح مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں اور جو دوسری کو میڈیا کی خبریں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں. فرق ہے نا, دیکھیں وی لاگ میں آپ کو لبرٹی ہوتی ہے, وی لاگ میں کوئی ایڈیٹوریل پالیسی نہیں ہوتا, آپ جو جیسا ہے جو آپ کا وہ کرتے ہیں آپ کر دیتے ہیں. جب اخباری خبر ہے یا میڈیا کی خبر ہوتی ہے اس میں ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. اچھا, پھر ایک آرگیومنٹ خواجہ حارث صاحب کا یہ بھی تھا کہ ظاہر جعفر ذاکر کا جو میڈیکل معائنہ ہے کہ وہ نشے میں تھا نہیں تھا یہ نہیں کروایا گیا, جبکہ مقتولہ کا کروایا گیا. تو اس پہ شاہ کاور صاحب نے کورٹ کو یہ اسسٹ کیا جو کہ وکیل ہیں نور مقدم کے, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جب ایک مرڈر ہوتا ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم میں جو ہے وہ اس کا پورا تجزیہ کیا جاتا ہے, پورا جو میڈیکل رپورٹ بنتی ہے, تو اس میں یہ چیز سامنے آئی تھی. تو پھر اس کے بعد یہ بات جی کہ سی سی ٹی وی کے حوالے سے خواجہ حارث صاحب کا آرگیومنٹ تھا جی کہ وہ ایڈٹ شدہ تھی, اس کو بھی کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. مرضی کے وکیل کے حوالے سے بات کی گئی جی کہ مرضی کا وکیل جو ہے اس کا حق نہیں دیا گیا تھا. یہ کہا جی کہ میڈیکل ہسٹری ہے, تو کورٹ نے ثبوت مانگا, تو اس پہ ہارلے اسٹریٹ کے کلینک لندن کا حوالہ ایک ڈاکومنٹ کر دیا خواجہ حارث صاحب نے, اور یہ کہا جی کہ یہ 2021 کی تاریخ تھی اور 2015 کا واقعات بیان تھے جی کہ یہ فلاں فلاں میڈیسن لیتے ہیں. تو اس پہ کورٹ نے یہ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ مرضی کا وکیل تو نہیں ملا لیکن آپ کو لندن سے یہ خط آپ کو اپنے دفاع میں ضرور مل گیا ہے, تو کوئی میڈیکل ہسٹری بھی اس طرح کی جو ہے وہ لانے میں یا کورٹ کو مطمئن کرنے پر جو ہے وہ ناکام نظر آئے. تو پھر اس کے بعد کورٹ نے کیپٹل پنشمنٹ یعنی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے. میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر جو میڈیکل بورڈ کی تشکیل مینٹل ہیلتھ کو جانچنے کے لیے
میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی استدعا بھی سپریم کورٹ نے مسترد کی ہے، خارج کی ہے، اور سزائے موت کا فیصلہ ریویو میں بھی برقرار رکھا ہے۔ اب رحم کی اپیل کا ایک فورم ظاہر جعفر ذاکر جو مرکزی مجرم ہیں ان کے پاس بچتا ہے، تو اس پہ تو اب کوئی فورم رہ گیا۔ بالکل آخری فورم وہی ہے، صدر کے پاس جو اپیل کی جاتی ہے۔ صاف ظاہر انہوں نے وہ اپنا اپیل تو کرنی ہے اور ہاتھ پاؤں بھی مارنے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدر کی جانب سے جو ہے وہ کوئی ان کو ریلیف مل پاتا ہے، نہیں مل پاتا۔ باقی ٹرائل کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک انہوں نے تمام جو ان کے اویلیبل پلیٹ فارمز تھے، فورمز تھے، یعنی کہ وہ سارے انہوں نے وہ چھان لیے، ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ وہ جو ایک مرڈر تھا وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا جس طریقے سے ہوا، جو کچھ ہوا، بھائی اگر آپ کہیں جی اس کی ذہنی مسئلہ ہے، فلاں ہے، مجھے یہ بتائیں نشے میں تھا، اس کے اوپر تو جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب کا فیصلہ ہے، نشے میں تھا، اس کو ریہیبلیشن سینٹر ڈالیں، اس کو کہیں اور ڈالیں۔ بات یہ ہے کہ اس کو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے ملازمین کے اس کے اوپر، اور پھر وہ اپنی گرل فرینڈز کو بھی مل رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے اور نشے بھی کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ امیروں کے، امیر زادوں کے اپنے چونچلے ہوتے ہیں۔ اس پہ تو جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب کا یہ ججمنٹ بھی ہے جس میں انہوں نے یہ ہولڈ کیا ہے، یہ سنی مسیح کیس میں یہ کہا ہے کہ اگر کوئی رضاکارانہ طور کے اوپر اگر اپنی مرضی سے کوئی شخص نشہ کرتا ہے تو پھر اس نشے کو بنیاد بنا کر وہ کوئی ریلیف لینے کا حقدار نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو مشروب میں ملا کے یا وہ انجانے میں اگر کوئی چیز پلا دی جائے اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سینس میں نہیں تھا، اس لیے یہ یار مجھے ایک سمجھ نہیں آتی، ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ویسے یہ تو جیسے ہاشم خان کاکڑ کا ایک بہترین فیصلہ ہے جس میں انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ جس نے اپنی مرضی سے نشہ کیا ہے اور نشے کے بعد اگر وہ کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو اس نشے کی وجہ سے ریلیف نہیں مل سکتا۔ مجھے یہ بتائیں، کوئی عام بندہ نشہ کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں جیل میں چلا جاتا ہے، عام آدمی کو کیس ہی نہیں لگتا تھا۔ میں ویسے بھی کہہ رہا ہوں کہ نشے عام آدمی سے تو چیف جسٹس ملتا بھی نہیں ہے نا، یہ بھی مسئلہ ہے، وہ بھی خاص لوگوں سے بھی ملتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، لیکن اس میں ایک چیز واضح طور کے اوپر ہے، میں نور مقدم کے جو والد ہیں شوکت مقدم، ان کو تو انصاف مل گیا، آج ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے جب میڈیا ٹاک پہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کیس اپنی بیٹی کے لیے نہیں لڑا، میں نے یہ کیس پاکستان کی دیگر بیٹیوں کے لیے لڑا ہے تاکہ آئندہ کوئی امیر زادہ جو ہے وہ اس طرح کا کسی بھی بچی کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم، ایسا سفاکیت جو ہے وہ روا نہ رکھ سکے، تاکہ ایک ایگزامپل بنے، اور اس کو ایگزامپل بننا بھی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے یہ صدیقی صاحب نے سوال کیا تھا ان سے کہ فورم جو ہے ان کے پاس تو بنتا ہے کہ ان کے پاس لیگل ایک فورم ہے، رائٹ ہے کہ وہ صدر سے اپیل کریں، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں صدر سے بھی یہی کہوں گا کہ صدر کی بھی 2 بیٹیاں ہیں تو وہ بیٹیوں کو سامنے رکھ کے ہی فیصلہ کریں۔ اچھا، آخر میں جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے ایک آرڈر آیا ہے کہ ہائی کورٹس کو جو ہے وہ ڈائریکشن نہیں دے سکتی، مختصراً وہ بتائیں پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کو۔ دیکھیے اس میں تو سمپل بات یہی ہے کہ تمام کورٹس جو ہیں وہ آزاد ہیں، سپریم کورٹ ہے، چاہے وفاقی عینی عدالت ہے، چاہے ہائی کورٹس ہیں، تو یہ اپنے کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں اور کانسٹیٹیوشنلی آزاد ہیں، انڈیپینڈنٹ ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہیں، کیس مینجمنٹ سے لے کر سارا کچھ۔ کوئی کورٹ ان کو ڈائریکشن نہیں دے سکتی کہ آپ ایسا کریں، چاہے سپریم کورٹ ہے یا چاہے فیڈرل کورٹ ہے، وہ ہائی کورٹ کو بھی ڈائریکشن نہیں دے سکتی، کیونکہ ہائی کورٹس کی اپنی کیس فکسیشن پالیسی ہوتی ہے، ان کے اپنا کیس فکسیشن کا میکانزم، روسٹرز ہوتے ہیں۔ تو اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی ایسی ڈائریکشن اگر دے دی جائے گی تو اس سے ان کا وہ جو شیڈیول ہے، وہ جو روسٹر ہے، وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایمان مزاری والے کیس میں پھر انہوں نے کیوں دے دی تھی؟ اس فیصلے کو تو ویسے بہت زیادہ کرٹیسائز جو ہے طیب کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کو ڈائریکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں دے سکتی تھی، وہ فیصلہ بھی جو ہے وہ چیلنج بھی اب سنا ہو گیا ہے، وہ NCCI نے چیلنج بھی کیا ہوا ہے اس کو، اور اس پہ بھی یہی کہا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو ڈائریکشن نہیں دے سکتے۔ ہاں وہ تو ویسے ڈائریکشن کے باوجود لگا بھی نہیں ہے کیس میں۔ وہ سنا ہے کہ وہ 4 جون کو اس کی ہیئرنگ ہونی تھی، لیکن وہ 4 جون کو بھی کہتے ہیں کوئی کیس مزید آگے ڈیلسٹ ہو گیا ہے۔ صحیح ہے، آگے پتہ نہیں کب لگتا ہے اس پہ اور کیا ڈیولپمنٹ صاحب ہوتی ہے۔ ذرا ان کی اپنی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ان کی اپنی کاز لسٹ پوری نکلی ہوتی ہے، پورا مینجمنٹ ہوتا ہے، فلاں دن فلاں کیس، انہوں نے 2 ہفتے کی وہ کر کے ان کے اوپر وہ ڈال دی، اوپر تلوار لٹکا دی۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کو درست کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن وفاقی عینی عدالت نے تو یہ واضح کر دیا ہے
کہ سپریم کورٹ ہو یا وفاقی عینی عدالت ہو وہ ہائی کورٹ کو یا ڈائریکشن نہیں دے سکتی. اور یہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا تحریر کردہ فیصلہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو ہے وہ سامنے آیا ہے. تو یہ کچھ احوال تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. جی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.